آج سے تقریباً 1200 سال پہلے جب یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ایک نئی روشنی جنوب سے آئی۔ یہ روشنی تھی اسلام کی، اور اس نے اسپین کی سرزمین پر علم، تہذیب اور انصاف کی ایک عظیم داستان رقم کی۔ یہ ہے اندلس کی کہانی، جہاں اسلام نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ دلوں پر بھی راج کیا۔ 8ویں صدی کا آغاز تھا۔ جزیرہ نما آئیبیریا، جسے آج ہم اسپین اور پرتگال کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت ویس گوت عیسائی بادشاہوں کے زیر تسلط تھا۔ بدعنوانی، طبقاتی تفریق اور مظالم کا دور دورہ تھا۔ ایسے میں عوام نئی امید کی تلاش میں تھی۔ 711 عیسوی میں ایک بہادر مسلمان جنرل طارق بن زیاد شمالی افریقہ سے 7000 سپاہیوں کے ساتھ سمندر عبور کر کے اسپین کی سرزمین پر اترا۔ اس نے جبرالٹر کے پہاڑ پر پہنچ کر اپنی فوج کو حکم دیا، کشتیاں جلا دو۔ یہ ایک ناقابل واپسی فیصلہ تھا۔ چند ہی مہینوں میں طارق بن زیاد اور اس کے ساتھیوں نے ویس گوت بادشاہ راڈرک کو شکست دے کر اسپین کے بڑے علاقے فتح کر لیے۔ فتوحات کے بعد اندلس خلافت امویہ کا حصہ بن گیا۔ عبد الرحمن الداخل، جو دمشق سے بچ کر اسپین پہنچا تھا، اس نے قرطبہ کو دارالحکومت بنایا اور ایک منظم اسلامی ریاست قائم کی۔ اندلس جلد ہی علم، ثقافت اور سائنس کا مرکز بن گیا۔ اندلس کا سنہری دور 8ویں سے 11ویں صدی تک رہا۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر علم و ادب میں ترقی کرتے رہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں، لائبریریاں اور اسپتال یورپ میں نایاب تھے۔ یہ دور بردباری، تحقیق اور علم کے فروغ کا دور تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت کے ساتھ حکمت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر عروج کو زوال بھی ہوتا ہے۔ 11ویں صدی کے بعد اندلس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، جنہیں طوائف الملوک کہا جاتا ہے۔ ان کی باہمی لڑائیوں سے عیسائی طاقتوں کو موقع ملا۔ وہ رفتہ رفتہ مسلمان علاقوں پر قابض ہوتے گئے، یہاں تک کہ 1492 میں غرناطہ بھی سقوط کر گیا۔ اگرچہ سیاسی طور پر اسلام کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اسلامی تہذیب کے اثرات آج بھی اسپین کی ثقافت، زبان اور فن تعمیر میں زندہ ہیں۔ مسجد قرطبہ، الحمرا پیلس اور اسپین کی موسیقی میں اسلامی اثرات واضح ہیں۔ اسلام نے اندلس کو صرف حکومت نہیں دی بلکہ ایک ایسی تہذیب دی جو صدیوں تک یورپ کے لیے مثال بنی۔ اندلس کی سرزمین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ علم، انصاف اور رواداری سے ایک عظیم معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آج جب دنیا دوبارہ انتہا پسندی اور کثرت کی لپیٹ میں ہے، ہمیں اندلس کی روشنی سے سبق لینا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم ایسی اور تاریخی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔